الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم باغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی دی اور ان لوگوں نے دی جو اہل علم کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں، مگر کتابیں اور علم آنے کے بعد اپنے درمیان حسد کی بنا پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس سے پہلے مالک الملک نے جو اپنے بندوں کی تعریف فرمائی وہ آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان مہربانیوں میں غافل نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ شکر گزار اور سربسجود ہوتے ہیں۔ اگر ان پر تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، غفلت نہیں برتے، بلکہ مالک کے سامنے اور زیادہ سر جھکاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکلیف بھی ہے یہ ان کی اصلاح کے لیے ہے، یا ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، یا ان کی روحانیت کی بلندی کے لیے، یا ان کے دنیاوی مصائب کو دور کرنے کے لیے، یا بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے۔ یہ چھوٹی مصیبت ان کے سامنے آئی، غرض کسی حال میں بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر روک کر رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے دامن میں ہمیشہ تقویٰ رکھتے ہیں، تقویٰ کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور اس طرح وہ صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور اس سارے نیک اور صالح عمل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بالخصوص اس مخصوص وقت میں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہ بخش دوں، جیسے سحری کا وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں، یہ مہربانیاں اپنے مخصوص بندوں پر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی بنتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ بے شمار مہربانیاں فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ جو مہربانیاں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ اس دنیا میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بندے اتنی عاجزی کرتے ہیں، اتنی اس سے محبت کرتے ہیں، اپنی ہر چیز اس کے حکم پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور جو اپنے بندوں پر اس قدر رحمان و رحیم اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کی گواہی مالک الملک خود دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، اور یہ صفات چونکہ اور کسی میں نہیں ہے اس لیے کوئی بھی اس کے بغیر عبادت کے لائق نہیں۔ وہی معبود حقیقی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے خوف اور محبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ پاک فرشتے جو شیطان اور نفس کے اثر سے پاک ہیں، وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں اور وہ بھی ہر دم اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی بھی یہی گواہی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے اور جو انصاف والے ہیں، جو انصاف پر قائم ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق اسی طرح گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی ہستی کے متعلق مخلوق خدا کو متعارف کرایا اور سمجھایا اور ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہی نہیں عطا فرمائی گئی، بلکہ ابتدائے آفرینش سے لے کر حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی ہدایت ساری مخلوق کے لیے عطا کی گئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور یہ اچھے طریقے سے جان لو کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے ساری کائنات پیدا فرمائی، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی رب ہے جو تمہاری ربوبیت فرماتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے اور وہی تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنے اپنے وقت میں آ کر ساری مخلوق کو یہی گواہی دی اور یہی علم سکھایا، اور اسی گواہی کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتابیں عطا فرمائی گئیں تاکہ وہ رسول مخلوق خدا کو پڑھائیں، سمجھائیں اور اس پر عمل کرائیں۔ اور جن لوگوں کو یہ علم نصیب ہو اور وہ انصاف پر قائم تھے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کی گواہی دی، لیکن وہ لوگ جنہیں علم حاصل بھی ہو گیا لیکن وہ انصاف پر قائم نہیں رہے، یعنی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ انصاف قائم نہیں رکھ سکے، وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اس دین کو بھلا دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور جس کو لے کر مختلف رسول آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وضاحت سے بیان فرمایا تاکہ مخلوق خدا یہ سمجھ لے کہ اہل علم میں ایسے لوگ ہیں جو کائنات کی کھلی کتاب کو سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کائنات میں ریت کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، پانی کا ایک ایک قطرہ، اور زمین کی ساری رعنائیاں، آسمان کی ساری دل ربائیاں، اور آفتاب و ماہتاب کی روشنائیاں، سمندر کی گہرائیاں، ہر جگہ، ہر مقام، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ ان اہل علم کو دکھائی دے رہا ہے جن کے سینے صاف ہیں، جن کے دل اور دماغ منور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے نسبت قائم کی، لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے نسبت قائم نہ کی، ان کے قلوب پر، ان کے نفوس پر شیطان نے قبضہ کر لیا، اور اس نے ان کے دل و دماغ کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی عقل کو ظلمت کے پردوں میں اس طرح لپیٹ دیا کہ باوجود دیکھنے کے وہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے کئی سو سال پہلے سے ہی اہل کتاب وہاں موجود تھے، اور وہ لوگ اپنے اوطان کو چھوڑ کر صرف اس لیے مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنے رسولوں سے سنا تھا، آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول جو اس قدر بلند شان والا ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے یہ تمنا کی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں۔ تو وہ لوگ یہ دیکھ چکے تھے اور پڑھ چکے تھے تورات، انجیل اور ساری کتابوں میں، اور رسولوں سے یہ سن چکے تھے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی بستی میں آنے والا ہے جس کی ساری وہ تعریفیں تھیں جو مدینہ پاک کی ہیں۔ اس لیے وہ تلاش کرتے کرتے مدینہ پاک پہنچے جس کا نام اس وقت یثرب تھا، اور وہاں آباد ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رسول پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کر آیا تو وہی اہل علم منکر ہو گئے اور بے انصاف ہو گئے، اور بے انصاف وہ اس وجہ سے ہوئے، علم ہونے کے باوجود، کہ انہیں حسد کیا، بغض کیا، جس کی وجہ سے ان کی عبادت ختم ہو گئی، اور اس حسد کی وجہ سے ان کے دل و دماغ بالکل سیاہ ہو گئے اور حقیقت سے بہت دور چلے گئے۔ حسد اور بغض اس بنا پر کیا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے آنا تھا۔ بنی اسماعیل سے کیوں آیا؟ صرف ان کا یہ خیال ہی اس قدر بے ادبی تھا کہ جس نے ان کے ایمان کو ختم کر دیا اور ان کے علم کو ختم کر دیا، اور بہت بڑے بے انصاف ہو گئے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا کہ یہ لوگ علم حاصل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہوئے اور انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے انکار کی وجہ سے انہیں اپنی عبادت، اپنا علم یا کوئی دوسری طاقت عذاب سے بچا لے گی، بلکہ جن لوگوں نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے جلد حساب لے گا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت جو مخلوق خدا کے لیے بیان فرمائی، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ صرف علم ہی انسان کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی علم انہی لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے جو انصاف قائم رکھنے والے ہیں۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ اس مالک الملک کا شکر ہر وقت ادا کیا جائے
جس نے سب کچھ عطا فرمایا، اور اس مالک ملک نے جس ہستی کے طفیل یہ سب کچھ عطا فرمایا، اسی سے محبت اور اسی سے تعلق اور اس کی غلامی دل میں رکھنی چاہیے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں وہی انصاف والے ہیں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ پایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ نے باوجود گناہوں کے پھر بھی انسان کو عذاب سے بچایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی یہ مہربانیاں عطا فرمائیں کہ کئی بہانے اور ہیلے رکھے جن کے طفیل انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بنے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس ارشاد پاک کے شان نزول کو اگر دیکھا جائے تو زیادہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہود کے 2 علماء شام سے سفر کر کے مدینہ پاک آئے۔ جب وہ مدینہ پاک سے گزر رہے تھے تو انہوں نے مدینہ پاک کا محل وقوع دیکھ کر آپس میں گفتگو کی، یہ تو وہی شہر معلوم ہوتا ہے جس کی تعریف تورات میں کی گئی ہے کہ جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ دیکھے تو پھر ان کو یہ یقین آ گیا کہ یہ تو وہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جن کے متعلق تورات میں یہ بیان آیا ہے کہ وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس وقت ان یہودیوں نے پوچھا اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ دین میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ دین کے متعلق گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور اس کے فرشتے بھی، اور وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں کہ وہی حاکم انصاف ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ یہ گواہی سن کر وہ دونوں رو پڑے اور اسلام لے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں داخل ہو گئے اور صحابی بن گئے۔ یہ انصاف والے لوگ تھے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ تورات میں پڑھا تھا جب اسے دیکھا، اسے پایا تو فوراً ایمان لے آئے، اور انہوں نے بے انصافی نہیں کی حسد کی بنا پر یا بغض کی بنا پر۔ لیکن وہ لوگ جو وہاں پہلے سے موجود تھے اور انہیں کی طرح عالم تھے اور وہاں کے رہنے والے تھے اور کئی سال پہلے وہاں ہجرت کر کے پشتہ پشت سے رہتے تھے، جو ایمان نہیں لائے صرف اس لیے کہ حسد اور بغض کی بنا پر انہوں نے بے انصافی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو انصاف والے ہیں۔ اور جو بے انصاف ہوں، جن کے دل میں حسد، بغض، ڈر اور لالچ ہو، وہ شیطان کے پنجے میں آ کر اللہ تعالیٰ سے منکر ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ بڑی عظمت والی آیت ہے، اس لیے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو کعبہ شریف میں موجود 360 بت فوراً سجدے میں گر گئے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان آیات پاک جن سے سب سے پہلے الحمد شریف، پھر آیت الکرسی، اور پھر جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور پھر یہ آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ 4 آیتیں جس وقت نازل ہوئیں تو یہ چاروں آسمانوں کے اوپر عرش الہی سے لپٹ گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس قوم کی طرف بھیج رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، کہ جو شخص بھی تم 4 آیات کو ہر فرض کے بعد پڑھے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میں اسے جنت و فردوس میں داخل کروں گا۔ میں دن میں 70 بار اس کی طرف متوجہ ہوں گا اور اس کی 70 حاجات پوری کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات پاک جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی
دعا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر ان سارے ارشادات الہی کو سمجھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں اور برکتیں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ مالک الملک رحمان اور رحیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو معاف کرے، اپنی مخلوق کے گناہ بخش دے، وہ اپنی مخلوق کے لیے جو دنیا اور آخرت میں نعمتیں اس نے بنائی ہیں ان سے انہیں نوازے۔ لیکن بات سوچنے والی ہے کہ مالک الملک اتنا رحم کیوں فرما رہا ہے، اتنی رحمتیں، اتنی مہربانیاں کیوں فرما رہا ہے؟ تو پھر یہ جواب ملتا ہے کہ یہ خدا کی رحمتیں، یہ بخششیں صرف اس ہستی کے لیے ہیں کہ جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مالک الملک نے ساری مخلوق کو یہ ہدایت دی کہ جو بھی مالک الملک کی نعمتوں اور رحمتوں کو چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور غلامی کرے، اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے کہ جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے اور یہی وفا کا تقاضا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا انسان کو حقدار بناتی ہے اور اس سے مستفید کرتی ہے۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، انسان کے دل اور دماغ منور نہیں ہوتے، شیطان انسان کے نفس کو قابو کر کے ظلمت کے ان سمندروں میں غرق کر دیتا ہے جہاں اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، اس طرح اس کی زندگی تباہ ہو کر گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف وہی لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں وہ صراط مستقیم کو پہچانتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ زور دیا جاتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرو، یہی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور ضامن ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پاک چیز اسی سینے میں ہوتی ہے جو پاک ہو، اور سینے یاد الہی سے پاک ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہیں وہ سارے مل کر اس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کریں کہ شیطان جو نفس کو قابو کر کے ہر لمحہ سیاہی، آلودگی اور زنگ پیدا کر رہا ہے وہ دور ہو جائے اور سینے پاک ہو جائیں، اور اس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن مان جائیں۔ اور وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ یہی اس محفل کا مدعا ہے، اور یہی مدعا سامنے رکھ کر ہمیشہ ورد پاک کرنے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔